سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب بسم اللہ تھوڑا آگے کریں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں انبیاء تہ کریں زانوں ان کے حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام بیان دے دوران تسبیح نہیں پڑھتے دل دو نہیں ہیں دل ایک ہی جان ثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی وہ مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خاتم کی قسمت پہ لاکھوں سلام
ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات سادات کرام اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے جملہ معزز و محتشم حضرات سامعین حاضرین، شعبان المعظم شریف کا مہینہ بڑی عظمتوں اور برکتوں کو لے کر ہمارے پاس تشریف لاتا ہے۔ اس مہینے میں ہمارے آقا و مولا حضور پرنور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور آپ کے بدن میں اتنی قوت ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شعبان کے کچھ روزے رکھنے کے بعد میں رمضان کے روزے، رمضان المبارک کے روزے بآسانی پورے کر سکوں گا۔ یہ بہت اچھا ہے، جتنا بھی پیر شریف کا روزہ ہو جائے، جمعرات کا ہو جائے، اس کی حضور تو خطبہ دیتے تھے، فرماتے تھے تیاری کر لو روزے آ رہے ہیں۔ اور جب شد المئزر کے لفظ آتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یوں اس کو ہماری زبان پنجابی میں کہتے ہیں کہ لنگوٹا کس لینا، کمر بستہ ہو جانا، تیار ہو جانا، مستعد ہو جانا، ایکٹیو ہو جانا۔ تو سید عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ روزیاں تو علاوہ سارے مہینے نہ لو، جنہ جڑے مہینے حضور روزے زیادہ رکھ دے سن، وہ شعبان شریف دا مہینہ سی۔ یہ دراصل 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان، ایک رب دا مہینہ، ایک حضور دی امت دا مہینہ، پھر ایک حضور دا مہینہ۔ پھر یہ مطلب ہے کہ سرکار نے سن اپنے نالوں نکھیڑیا نہیں، جڑا انہوں نہیں آندا ان کی کریے، ورنہ سرکار نے نہیں نکھیڑیا۔ جتھے کتھے تسی اندازہ لو، فرمایا اے رب دا مہینہ ہے، نال ہی فرمایا اے میری امت دا مہینہ، اے میرا مہینہ۔ یہ تے بندہ ساری زندگی نچدا ہی رہے جی، گل ختم ہو جائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ گل دی سمجھ آ جائے نا جی، تو سمجھ لو کہ تہاڈی زندگی ضائع نہیں ہوئے گی، اور سمجھ ادو ہی آندی جدو رب دا فضل ہو۔ مولانا روم نے ایک بڑی ڈاڈی گل کی تھی۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ جدو نکلتے سن نا جی، تے ہزاروں لوگ علماء وڈے وڈے انہاں دے ہاتھ وچ ورکے ہوندے سن تے نال قلم ہوندا سی کہ جو کچھ مولانا روم دی زبان چوں نکلے گا سی انہوں لکھ لواں گے۔ اقبال جہا بندہ، ڈاڈا بندہ، علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ جنہیں فارسی دے اندر قرآن پڑھنا ہے وہ مولانا روم دی کتاب مثنوی شریف پڑھ لو۔ تو ادھے مولانا روم نے ایک بڑی ڈاڈی گل کی تھی، فرمایا ہر کے روح را بہبود نبود، دیدن او روح نبی سود نبود۔ فرمایا جدے مقدر ہی ہدایت نہ ہوئے او حضور نو ویکھ کے بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتا۔ جدے بختن ہدایت نہیں، انہیں سرکار نو ویکھ کے بھی کچھ نہ کھٹیا۔ امیہ، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ وڈے وڈے اسلام دے دشمن سن جناب، انہوں نے کچھ نہ کھٹیا۔ تے بلال از حبش، بلال از حبش، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بندے کو سمجھ آ جائے۔ بدر شریف دے اندر نا جی مارے گئے جدوں 70 کافر، بڑے بڑے تگڑے کافر مارے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے وڈے وڈے کافر سن، فرمایا انہاں دیاں لتاں چ، انہاں دے پیراں چ رسیاں پاؤ تے انہاں نوں طریقے تے کنویں چھکنا۔
یہ بھی تو اسلام ہے نا جی. مسواک کرنا بھی اسلام ہے اور رب دے دشمنوں دے نال ڈاڈا لہجہ رکھنا بھی اسلام ہے. مار گئے نا گل ختم ہو گئی. لیکن فرمایا نہیں رسیاں پاؤ انہاں دے پیراں وچ, رسیاں پا کے فرمایا انہاں نوں دروگ کے سٹ کے آؤ. اس بارگاہ دا مسئلہ کتنا نازک ہے. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن تے انہاں دا پیو بھی سی انہاں چ. حضرت ابو حذیفہ دا والد بھی سی, وہ کافراں دی طرفوں سی. حضرت ابو حذیفہ حضور دے غلاماں دی طرفوں سی. بدر بڑی عجیب جنگ ہوئی ہے جناب. ادھر صدیق اکبر لڑ رہے ہیں, ادھر پتر لڑ رہے ہیں. پتر نے بعد جدوں کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگے ابا جی تسی بدر شریف دے اندر ایک باری میری تلوار دی ذات دی چاہو, مگر میں تلوار تاں کر لی کہ میرا پیو ہے. فرمایا تو انج کیتا, لیکن جے تو میری تلوار دی ذات دی چاہندا میں تیری توڑ لا کے رکھ بیٹھی سی. سمجھ آن دی دیر ہے نا جی. حضرت ابو حذیفہ دے والد نوں نے جی رسیاں پا کے تے طریقہ جا رہا سی تے خالی حضرت ابو حذیفہ نے انج دیکھ اپنے والد دی لاش نو دیکھیا, حضور نے بلا لیا. فرمایا ویکھیا کیوں ہے اپنے پیو نے؟ نہیں دسیا قوم نو, ہن قوم منن سے تیار نہیں ہے. فرمایا ویکھیا کیوں ہے اپنے پیو نو؟ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ مینوں اس رب دی قسم ہے جن نے تانوں آخری نبی بنایا, میں تا نہیں ویکھیا کہ میرا پیو ماریا گیا تے آج میرے دل دے اندر دکھ ہے. نہیں حضور جاندا ہے جدھر مرضی جاوے. تے سرکار نے فرمایا تو پھر ویکھیا کیوں ہے اپنے پیو ول؟ بس اس سوال دا جواب دے. عرض کیتا حضور میرا پیو بڑا سمجھدار سی, بڑا دانا سی, اور میری کوئی حسرت سی, میں سمجھدا سا کہ اتنا دانا ہے اور ایدی دانائی اینوں تہاڈے کول لے آئے گی. لیکن آج افسوس کر رہے ہیں کہ دی دانائی انہوں آپ دے قدم چ نہ لے کے آ سکی. فرمایا دانائیاں نال بندہ نہیں آندا, رب دیاں مہربانیاں دے نال آندا. اے رب دی مہر, اے کوئی نہیں کہ جنہوں انگریزی زیادہ سمجھ آندی ہے یا جڑا زیادہ پڑھے انہوں دین سمجھ آئے گا. نا بابا, اے دین بڑا بے نیاز ہے. اے تے سبحان اللہ, اے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے مکے شریف دے دو پہاڑاں دے درمیان روپ ہے. کسی نے کہا حضور آج رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا اے دو پہاڑ نے تھے, میرے کو 6 اونٹ نہیں سن سنبھالے جاندے. ادو بھی میں خطاب دا بیٹا ہی سا, ادو میرے کو 2 اونٹ نہیں سن سنبھالے جاندے. آج 5 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کر رہے ہیں, کتا بھی نہیں پیاسا رہ رہا. سورہ نحل شریف دی قائد پڑھی ہے, 14واں سپارہ ہے سورہ نحل. اللہ فرماندا ہے, میرا سونا رب فرماندا ہے آیت نمبر 97 دے اندر, سوکھی صاف ستھری جٹکی گل, کوئی ول ولامے والی گل نہیں جی, سمجھان واسطے عرض کر رہے ہیں. آیت مبارکہ دا مفہوم ہے 14واں سپارہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 97. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى, فرمایا جڑا چنگے کام کرے گا پاویں مرد ہوئے یا عورت ہوئے, بچپنے چے یا جوانی چے یا بڑھاپے چے, مرد یا عورت کوئی بھی چنگے کام کرتا ہے, وہو مؤمن, خالی چنگے کام نہیں کر رہا ہے, چنگے کام بھی کرتا ہے تو انہیں میرے حبیب کا کلمہ بھی پڑھے ہے. ان خالی چنگے کام تے کافر بھی کرتے ہیں, انہوں نے ایئر ایمبولینس چلا چھڑیاں تو کی بس خالی ایمبولینس ویکھ کے تعریفاں شروع کر دیں گے؟ نہ, شرط ہے وہو مؤمن, کلمہ حضور دا پڑھدا ہوگا. بس اے 2 گلاں جی, چنگے کام تے کلمہ رسول اللہ دا. اللہ فرماندا ہے سو انعام دیاں گے, فلنحیینہ حیاتا طیبہ, اسی انہوں ستھری زندگی عطا فرما دیں. کیڑی زندگی جی؟ ہے جی ستھری حیات طیبہ, پاکیزہ زندگی, پاک زندگی, صاف زندگی, ستھری زندگی. تو ستھری زندگی دا کی مطلب ہے؟ رب انہوں جازن دا مالک بنا چھڑے گا, رب انہوں دنیا دے اندر اتنی دولت دے چھڑے گا کہ وہ گن بھی نہیں سکے گا, یا وزارتاں تے صدارتوں دے چھڑے گا, نہیں. فرمایا جنہوں اسی ستھری زندگی دے دے انہوں اسی دل دا سکون عطا فرما چھڑا. ایک بندہ دستے چنگا نہیں لگتا جی, کوئی بڑی گل نہیں ہے کہ میں تنوں کہوں کہ میں یورپ گیا, لیکن اس نتیجے تے پہنچے حضور جڑا سکون رب نے اے 4 دیواری دے اندر رکھیا نہ اپنے گھر دی, وہ دنیا دے کسی مال دے اندر بھی نہیں رکھیا. بس
اے صفاں تسی ساڈیاں ہن ویکھو گے کوئی صفاں اتنی مہنگیاں بھی نہیں ہیں جی، پلاسٹک دیاں صفاں جی، اور انہاں تے بیٹھ کے جناب کدی پوچھ کے دیکھنا، یہ نہیں کہ میں اس مسجد دی گل کر رہا جی سن تے کوئی گھاٹا نہیں دیندے، مگر عموماً میں گل کر رہا جی اماماں دیاں تنخواہاں زیادہ نہیں ہوندیاں جی، عمومی طور تے تسی بھی اپنے جتھے جتھے نماز پڑھدے ہو پوچھ کے کدی پوچھنا بھی چاہیے امام صاحب کو، جی سناؤ جی کیسی گزر رہی ہے تے لیکن دے باوجود امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے سن جے پتہ چل جائے دنیا داراں نو کہ اللہ نے مسجد دیاں صفاں دے اندر کتنا سکون رکھا ہے، فرمایا ساڈے کولو صفاں چھک لون خود ایتھے آ کے بیٹھ جاون تے سانو بادشاہاں دے محلات دے اندر بیٹھا چھڑا، اتنا سکون اللہ نے رکھیا ہے تے مسجد دے، اے ستھری زندگی نے جی، اے تسی خود کہندے ہو جی نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ کوئی صوفی آدمی سے انہوں کو کسی نے پوچھا جی رب اپنے بندے نال کتنا پیار کرتا ہے، اللہ اپنے بندے نال کتنا پیار کرتا ہے، تو فرمان لگے جتنا بندہ رب نال پیار کرتا ہے رب بھی اتنا ہی کرتا ہے۔ ہن بندے کو پوچھ لو تسی اپنے رب نال کتنا پیار کرتے ہو، تو کہن جی جدوں بیمار ہوندے تے ادھر بھی آئے اللہ تے ادھر بھی آئے، اس تو بعد گیا جی پھر جاندا ہی کوئی نہیں جی، بندہ کہندا میں تے فلانے ڈاکٹر کول گیا تے ٹھیک ہو گیا۔ حیات طیبہ جی، ستھری زندگی جی، اور ستھری زندگی دا ایک معنی ہے جڑا رب نے فرمایا نا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فرمایا اسی انہوں انج دی زندگی دیاں گے کہ وہ مرن تو بعد بھی نہیں مرے گا۔ ہاں ستھری زندگی دا ایک معنی ہے احیا یحیی، احیان دا معنی نا زندہ کرنا، قرآن شریف ہے جنہوں ضرور جا کے کھولنا جی، اور جڑی آیت میں آپ نے دسی آپ دی خدمت ہی چرچ کی آیت نمبر 97 اللہ فرماندا ہے کہ ہم اسے اچھی زندگی بخشیں گے، بخش دیں گے، انہوں کہیں گے تو مالک ہے دا اور تو مرن تو بعد بھی نہیں مرے گا، نہیں یقین آندا تے 15 کلومیٹر سفر کر کے داتا صاحب دے قدمہ چلے جاؤ، 1000 سال ہو گیا جی جناب، سارے برابر کتنے ہونے جی، بندے کہتے ہیں جی سارے بندے برابر ہوتے ہیں، میں کہا پھر سارے نو بندہ پیو کہہ سکتا ہے، سارے کنے برابر ہوندے ان جتے این بھی غین ورگا لگتا ہے، جیم بھی اے ورگی لگتی ہے، پتر نقطے نو سمجھنا پہندا ہے، جیم ہی دو نقطے اور پا دیو تے جیم جیم نہیں بن جی چلا بن جاندہ ہے۔ کتنے جی جناب برابر ہے، دیکھو جناب جا کے میں کل سلام اسی کی کرنا ہے، ویسے میں حاضری واسطے گیا تے میں دیکھا جناب کہ قبر انور دے سر والے پاسے بیٹھ کے تے دنیا نے قرآن کھولے اور قرآن پڑھا جائے، پنجابی کے اندر نہ امیران دے نہ وزیران دے دیوے بلدے صدا فقیران دے، یہ وکری سوچ ہے جی، یہ سوچ دا ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں، نہ یہ کوئی سوچ چنگی ہے جی، اور جی دیوے کیوں بلدیں جی، اگلے نے کام کیتا تے دیوے بلے نا، تو کسی نو کہیں کہ میں 2 کروڑ روپیہ تیرے ذمہ لا کے جا رہے ہیں، میں مرن لگیا بس تو ایک کوئی کام کرنا ہے، دیوے بال لیں، وہ ایک کوئی دن بال کے تے 2 کروڑ روپیہ سجے کھبے کر چھڑے گئے، یہ پیسے نال نہیں بلدے، یہ رسول اللہ کی غلامیت نال بدل مانا ہے دیوے بلن دا مانا ہے نہیں کہ بس اتھے جا کے چراغ روشن کر دے گال بن جائے گی، مانا ہے کہ دیکھو تسی اتھے قرآن پڑھیا جا رہے، اور وہ وجہ ہے کہ داتا صاحب نے خود پڑھیا قرآن جناب، آپ عالم سن آپ حافظ سن، آپ نے نہیں کہا جی آؤ جی جنہیں دم کروانا ہے سامنے بیٹھے میں بس ایتھے شوف کریں گا تے سارے ٹھیک ہو جان گے، تے جی شوف کرن نال سارے ٹھیک ہو جاندے تے پھر داڑیاں چٹیاں کیوں کیتیاں علماء نے جی، خالی شوف جی تسی ٹھیک ہو گئے ہو جناب، تے پھر علماء نے ہمیں داڑیاں چٹیاں کیتیاں، ساڈے علماء نے ہمیں جنہوں زندگی گزاری وہ بھی بیٹھ کے بس شوف شوف کرتے رہتے۔ بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ فرماندا ہے اسی انہوں مرن تو بعد بھی نہیں مرن دیاں گے۔ ایک مثال میں دی جناب دی خدمت چرچ کردہ جی، اے ساڑھے 4 صدی ہجری دے بزرگ ہیں، بہت بڑے محدث امام ابو نعیم حلیت الاولیاء دے شاہ صاحب اندر تشریف، سبحان اللہ، راستہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساڑھی 4 صدی ہجری دے بزرگ ہیں جی، امام ابو نعیم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے کتاب لکھی حلیت الاولیاء جی، یہ دے آپ نے اولیاء دی سیرت بیان کی تھی، یہ دے آپ نے ایک واقعہ لکھیا جناب، بڑا حیران کن واقعہ جی، اللہ اکبر،
ایک گل یاد رکھنا، حضور جڑا دین سانو دے کے گئے نو دن نو بھی چمکدا ہے، رات نو بھی چمکدا ہے، کدھر سانو اندھیرے چ نہیں رکھ کے گئے۔ اے تابعین ہیں جی جنہاں دا ذکر میں کرن لگیا، تسی انہوں گوگل تے بھی چیک کر سکتے ہو، لیکن ساریاں گلاں گوگل تے نہیں ملدیاں، کدی اللہ والے کول بھی بہنا چاہیے۔ ہاں اے پرانے جڑے بزرگ ہوندے نا جنہاں کو ضرور بیٹھیا کرو۔ ساڈے سرگودے کی طرف ایک بزرگ گزرے، انہوں دا نام چیلاں والی سرکار، جن سمجھ نہیں آئے گی کہ دیکھو جی سنیاں بریلویاں دے بزرگ چیلاں والی سرکار دی، کاموں والی سرکار، وہ جلیا کوئی گل تے سمجھنا پہلے تو کچھ تے صحیح ہے، کون ہیں؟ چیلاں والی سرکار، وہ چیلاں نال بڑی محبت کرتے سن۔ اچھا چیلاں نو پھڑ نہیں سن سکتے نا، پھڑتے نہیں سن، یہ نہیں کہ پھڑ کے تے انہوں پنجرے ڈاک کے رکھنا نہیں، بس چیل گزرتی سی انہوں ویکھ کے ہسنا شروع ہو جاندے سن۔ تو کسی نے پوچھا حضور چیلاں نال کیوں محبت کردے ہو؟ فرمایا انہاں دی عمراں زیادہ ہوندیاں، ہزار ہزار سال انہاں دی عمر ہوندی ہے، میرا دل کردا ہے ہونے اوہی چیل ہوے جڑے سرکار دا زمانہ ویکھیا ہویا، بس اتنی گل۔ حضور دا زمانہ ویکھیا، بغداد شریف دے اندر بندہ روٹیاں بیچدا سی، کہندا سی جڑی تازی او 2 روپے دی دیاں گا، جڑی باسی او 3 روپے دی دیاں۔ تازی 2 روپے، بندے نے پھڑ لیا ہے کی کر رہا ہے، ساڈے گاہک توڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تو پرانی روٹی کیوں مہنگی بیچدا ہے؟ انہوں نے کہا دا زمانہ حضور دے زمانے دے ذرا نیڑے ہے، تا میں مہنگا کر کے بیچ۔ گل نو سمجھنا چاہیے، اور وہ اصل بات یہ ہے کہ اسی اپنے آپ نو نہیں سمجھ سکے جی۔ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جنہیں اپنے آپ نو سمجھ لیا انہیں اپنے رب نو بھی سمجھ لیا، تے اپنے آپ نو نہیں سمجھ سکے آگے کہ میں جاواں گا۔ اے بزرگ ہیں جی حضرت ابن حراش، انہاں دا اپنا نام ہے ربعی، رابع عین یہ ربعی بن حراش۔ میرے کول جڑا نسخہ ہے قاہرہ دا ہے، مصر قاہرہ، اور ادھے صفحہ نمبر 9 تے اے واقعہ موجود ہے۔ آپ نماز روزے دی بڑی پابندی کرتے سن۔ نماز کی ہے جی؟ نماز حاضری کرنا ہے جے ویلیو اذان ہوئے تہاڈا دل ہنج ہنج کرنا شروع ہو جائے، سمجھ لو رب تہاڈے تے راضی ہے، بس کہ نماز جی جی نماز دا ویلا، نماز آ اے حاضری نے جناب، حاضری لگ گئی جی، صبح 50 منڈا آیا، وچ 45 نے سبق ہی یاد نہیں کیتا، حاضری سارے دی کٹھی لگی، سبق 5 نے یاد کیتا، 45 نے نہیں یاد کیتا، مگر حاضری سارے دی لگی۔ زیادہ تو زیادہ استاد کھڑا کر کے کہا کھلو جا، سبق کیوں نہیں یاد کیتا؟ استاد جی غلطی ہو گئی، چل بیٹھ جا، حاضری تیری لگ گئی۔ نماز دی پابندی اتنی ہونی چاہیے کہ سونے دی بارگاہ چ حاضری لگے، زیادہ تو زیادہ رب سونا ہی کہہ چھڈے گا، نو فرشتیو نالائق ضرور نے مگر بے وفا نہیں ہے، ساڈے کول آندا رہندا ہے، نالائق ہے مگر بے وفا نہیں ہے، اینو اے بوا بھولیا نہیں ہے، اے بوا اینو یاد ہے، اے بوا یاد رکھو جی، مسجد دا بوا اینو کدی بھی نہ بھولنا جی۔ اے نماز کثرت دے نال پڑھدے سن۔ سرکار دو عالم علیہ السلام دی بارگاہ چ ایک صحابی وہ دین حاصل کرنے واسطے گھر بار چھوڑ کے آ گئے، وہ دین حاصل کرتے سن، دوسرا برا بزنس مین سی، انہیں 2-4 باری گل کہہ چھڈی، انہیں کہا تیرا خرچہ مینوں ٹورنا پیندا ہے، گھر والے دا بھی تے تیرا بھی، تو چپ کر کے بس جا کے اتنے 2-4 سبق پڑھ کے آ کے تے ویلیاں کھا لیندے۔ حضور دی بارگاہ چ آ کے کیا یا رسول اللہ کام میں کردا تے کھاندا اے وے؟ حضور نے فرمایا جڑا رزق تینوں ملدا ہے وہ رب اے دے صدقے تینوں دے رہا ہے۔ پتہ نہیں کنوں کہ دی وجہ تو مل رہا ہے۔ اور ربی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تابعی ہیں، آپ نے صحابہ نو ویکھیا تے صحابہ نے رسول اللہ نو ویکھیا، نماز دے پابند سن تے گرمیاں چ بھی روزے رکھ لیندے سن۔ وصال ہو گیا آپ دا تے اجی آپ نو غسل نہیں دیتا، آپ دی چارپائی رکھی گئی تے سنگیاں نو کیا جاؤ جی کفن لے کے آؤ، تے اتنی دیر دے اندر کوئی بندہ لنگیا کولو تے انہیں نا جی آپ دے مبارک چہرے تو کپڑا ہٹایا کہ چلو زیارت کر لئیے، یہ زیارتاں بھی سب دیاں نہیں ہوندیاں نے، ایتھے بھی تسی جنازے پڑھ دے ہو، بڑیاں جگہ جنازے پڑھ دے ہو، کئی باری تینج ہوندا جی امام صاحب نے دعا ختم کی تھی او گئے جناب، کوئی بھی نہیں کہندا چی چہرہ وکھاؤ، اور کئی باری انج ہوندا ہے لوکی لین چلا کے کہندے ایک باری بابے دا چہرہ پھر ویکھا چلو، یہ چہرے بھی سارے دے نہیں ویکھے جاندے، یہ بھی مقدر والے دے ویکھے جاندے۔
انہوں نے کپڑا ہٹایا نا جی انج کر کے چہرے تو چہرہ ویکھن واسطے تے اے صفحہ نمبر 8 تے گل موجود ہے. حضرت ربی بن ہراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کیا جڑے کپڑے ہٹا رہے سن فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ جواب انہوں نے کی دینا سی بس وہ ہاتھ ہوتے تھے اتنے ہی رہ گئے. وہ ڈر گئے سارے. جی یہ مثال میں عرض کرتا اسی گھر بیٹھے ہوئی ہے کوئی تقریب منا رہی ہوئی ہے تے دادا صاحب نہ ہوتے اسی کہتے ہیں کاش کہ آج دادا ابو بھی ہوتے تو کتنا مزہ آتا تے دادا ابو کفن سمیت آ جان اس ٹائم. کہہ رہے انہیں دادا ابو ہوتے تو آج مزہ دوبالا ہو جانا تھا. ادھر دروازہ کھلے دادا ابو آ جاؤ قبر چو نکل کے گھر کسی نے بھی نہیں رہنا نا. تو آپ نے فرمایا السلام علیکم. لوگ کی انج ہو کے پیچھے جی چلو جی چلو جی وہ کی ہو گیا وہ کیا بندہ گلاں کر رہا ہے. آپ سمجھدار ہو میں نے اس کا ترجمہ مردہ نہیں کیا. ہاں بندہ گلاں کر رہا ہے. مردہ گلاں کرتا ہے؟ دسو جی مردہ گلاں کرتا ہے؟ کوئی ایک بندہ دس سٹے جی مردہ گلاں کرتا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے جی میں اتھے اٹھ کے آ کے انہوں اتھے بٹھا چھڑا گا. مردہ کتنے گلاں کرتا ہے؟ تے قبر اس والوں دے جواب دینے پیندے یا نہیں؟ مردہ دیندہ ہے؟ بولو کون دیندہ ہے؟ زندہ دیندہ ہے نا. یہ غلاموں دی گل کر رہے ہیں. مالک تے پھر تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے. مردے گلاں نہیں کرتے. اور صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں تسی جاندے ہو نا اپنے کسی بندے نو دفنا کے واپس آندے ہو فرمایا لا یسمع قرعن عالہم تواڈے پیراں دی نہیں تواڈی جُتیاں دی جڑی کھڑکھڑاہٹ ہوندی او دی آواز بھی قبر ہی سن رہا ہوندا ہے. اے او وے جنوں تسی دفنا کے آئے ہو اے او دا حال ہے. فرمایا تمہارے قدموں کی نہیں تمہارے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے کھڑکھڑاہٹ کو سنتا ہے. سبحان اللہ. اور جنہوں نے رب سونا فرمائے محبوب وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ فرمایا محبوب امتی نہیں جے دلی تسی نہ بستے ہو. چاٹی تے مار چلیا اپنے دل چاٹی تے مار سمجھتے صحیح ایک باری. او اے راز دیاں گلاں تے علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. اقبال کہندا ممولیوں نو کی پتہ حضور دیاں شاناں کی ہوندیاں. اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات. بہتر ہے کہ ان بیچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات. آپ نے فرمایا السلام علیکم. تو وچ بندے ظاہر ہے زمانہ بڑا مبارک سی جی سارے برابر نہیں سن جی کہ سارے ہی نس جاندے. وچ تگڑے بھی ایسے انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام. ایک نے آپ کو جواب دیتا وعلیکم السلام تے نال سوال پوچھا حضور کی ہو گیا ہے فرمایا بعد الموت تسی مرن تو بعد گلاں کر رہے ہو. آپ اپنے وصال کے بعد باتیں کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں میں ہی گلاں کر رہے ہوں میرا نام ربیع بن ہراش ہے. فرمایا میں خالی تہاڈے سلام کا جواب نہیں دے رہا اس تو بھی اگلی گل تینوں دساں. فرمایا انی لقیت ربی عز وجل بعدکم. فرمایا ادھر سے میری روح پرواز ہوئی ادھر سے مجھے رب ذوالجلال کا دیدار بھی ہوا. رب سے میری ملاقات بھی ہو چکی ہے. ہاں ساڈے وڈے یہ کہتے ہیں جی اب بابوں کا خدا ہو رہا ہے. کیویں ہو رہے کتاباں کنے لکھی کتاباں بھی تے بابے نے لکھی ہیں. دیکھو بابے ایسے ہونے چاہیے. اسی انہیں بابے نو مندے نہیں جڑے چرس پیندے جی. اسی تے انہاں بابے نو مندے جنہاں دے ایک ہاتھ وچ قرآن ہوندا ہے دوسرے ہاتھ وچ رسول اللہ دا فرمان ہوندا ہے. پر تسی انہاں دا انکار تے نہ کرو. آپ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال سے میری ملاقات ہو چکی ہے اور ملاقات پھر ظاہر ہے. فرمایا واستقبلنی بروح و ریحان. فرمایا رب نے اپنی شان دے مطابق میرا استقبال بھی فرمایا ہے. جدوں یہ گل کی تو پھر جنہیں زیارت نہیں سی بھی کرنی وہ بھی کرن نسدے آ گیا. وہ آ جاؤ نہ جانا خیر ہی خیر آ جاؤ واپس وہ کچھ نہیں ہوتا. آ جاؤ. انہوں نے آوازیں دیتی سارے بندے آنا شروع ہو گئے. سارے آ کے دیکھیں جناب آپ گلاں کر رہے ہیں خاص بندے دے نال آپ گلاں کر رہے ہیں. وہ جڑا ویکھے تے اونوں پیچھے دھکا وجے اگے ٹر جائے پھر اگلی لائن چوں پھر واپس آؤ مینوں ویکھن دیو. یہ بڑا عجیب منظر ویکھ واہ ٹائم لنگ گیا تے آپ نے پھر دو گلاں تو تیسری گل زیادہ ڈاڑی کیتی. سنو اے مسلمان اسی اسلام دیاں گلاں کردے ہاں جے نہیں سمجھ آندی تے رات کو تہجد دے ٹائم ایک واری اٹھ کے تے رب نو کہو نا یا اللہ جڑا سوز تو صدیق اکبر تے مولا علی نو دتا سی او دا ایک قطرہ سانو بھی عطا فرما دے. ہن تسی کہندے ہو انج بیٹھے رہیے لات تے لات رکھ کے بیٹھیے نہ کدی نماز نہ کدی قرآن نہ کدی حدیث نہ کدی کسی بزرگ کول بیٹھے ہیں پھر بھی دین سمجھ آ جائے. دین نہیں سمجھ آندا ہے.
علامہ اقبال خود فرمانے دین جو اندر کتب ہے بے خبر علم و حکمت از کتب دین از نظر فرمایا جھلیا وہ دین کتابوں چو نہیں لبدا دین نہیں لبدا اے تے چو علم لبدا ہے جے دین لبدا ہے لبنے تے تینوں حضرت داتا صاحب دے قدماں جانا پینا پھر تینوں بابے خادم دی تقریراں سننیاں پڑنیاں میں دین کی بات کر رہا ہوں علم کی بات نہیں کر رہا علم تو یہاں کتنے لوگوں کے پاس ہے انگریزی بڑی فر بول دیں جی اتنے بندے ماسٹر کیا ہوا اور زیادہ لکھے یہ دین نہیں ہے یہ فن ہے علم ہے دین کوئی اور شے ہوتی ہے آپ نے بڑی ڈاڈی گل کی جی اللہ کرے میں امید ہے ظاہر ہے اتنا عرصہ ہویا میری تہاڈی روح کوئی 6 سال دی تے کٹھی ہے کوئی نہیں اے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث پاک لے کے آئے آپ نے ارشاد فرمایا حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف فرمایا جویں ایتھے سوسائٹیاں بنیاں ایتھے عالم ارواح دے اندر بھی سن فرمایا جڑیاں روحاں اوتھے کٹھیاں رہندیاں سن او ایتھے بھی کٹھیاں رہندیاں ایدا مطلب ہے کہ لبیک والے اوتھے بھی کٹھے سن لبیک والے ایتھے بھی کٹھے ہیں لبیک زور لا کے لبیک تاجدار ختم نبوت ساڈیاں روحاں کل بھی کٹھیاں سن اج بھی کٹھیاں اور اللہ دے فضل و کرم دے نال ہم سوئے حشر چلیں گے چاہے قافلہ ہوگا رواں قافلہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو ایسا حج زحمت بے جا کے سوا کچھ بھی نہیں عشق اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ اور ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ آپ نے بڑی ڈاڈی گل کی تھی میں ہلکی جی تمید بنی تاکہ گل سمجھ آ جائے کوئی بیلی محروم نہ رہ جائے آپ نے فرمایا پہلی گل کی تھی وعلیکم السلام دوسری گل کی تھی میری رب دے نال ملاقات ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد انتظار بڑا کرنا پیا بندے جامن ہی نہ جنازہ ہی نہ چکن آپ نے فرمایا عجلونی جلدی کرو میرا جنازہ چکو کمال ہے جناب میں نے بڑی جلدی گل سمجھ آ رہی ہے جناب آپ نے فرمایا میرا جنازہ چکو اے ماضی قریب ہے کوئی بہت پرانے سالوں کی گل نہیں ہے لاہور دے اندر ایک جنازہ ہویا جی میں نے اللہ تعالیٰ نے دے شرکت کا موقع دیتا تسی سمجھ دیو ایتھے بھی جنازہ 2 منٹ لیٹ ہو جائے نا جی تے مطلب جنازے دا ٹائم دیتا جمعے تو فوراً بات ہے 5 منٹ لیٹ ہو جائے لوکی کونیاں مار دیں لوکی ایک دوسرے دے نال گلاں کر دیں جی جنازہ لیٹ ہو گیا پھر کی کر دیں جی اسی مولویوں کو بلانے جی ذرا تقریر کرو جی فلانا مہمان بھی آ رہا ہے فلانا بھی آ رہا ہے فلانا بھی آ رہا ہے مولوی صاحب بھی آ کے 2-4 منٹ آپے روندیں 2-4 منٹ لوکاں نوں رواندیں لیکن لوگ کالے پہ جاندیں جنازے تے لوگ کہندے جانے جی فلانی جگہ تے جانا ہے کام جانا ہے جی اسی ویلے بیٹھے ہیں تے لاہور تک جنازے دا ٹائم سی 9-10 بج گئے 11 بج گئے 12 بج گئے جنازہ ہی نہ ہوئے ادھر بھی بندے آ رہے ہیں ادھر بھی بندے آ رہے ہیں تو اتنے تقریر کوئی بھی نہیں کر رہا جہاں جنازہ ہے وہ آپ ہی کہہ رہا ہے اور 10 مینار پاکستان کبھی ہے جہاں منظر دیکھے آئی آپ ہی تقریر کر رہا اور آپ ہی خطبہ دے رہا 10 مینار پاکستان کدی انج دا منظر ویکھیا ہی وہ کہندا نہیں ویکھیا کدی اتنا بڑا جنازہ دیکھیا ہی نہیں دیکھیا پھر کہندا پتر ہور بھی سن بڑے جنازے حکمرانیاں دے نال نہیں ہوندے بڑے جنازے رسول اللہ دیاں غلامیاں دے نال
کی عظمتوں کو سلام. حضور نو کدی ناراض نہ کرنا چاہیے. بس اے بھی چلتے چلتے میں مسئلہ دس چھٹا. سرکار مولا حسین بادشاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ پوچھتے حسین کون ہے؟ امام حسین نے حدیث روایت کی تھی، آپ نے فرمایا حضور جس بندے نال ناراض ہو جاندے سن پھر وہ دوبارہ وہ نام نہیں سن لیندے، نہ وہ وال ویکھدے سن نہ وہ نام لیندے سن. فرماندے سن ساڈی مجلس وچ انہاں دا نام نہیں لینا. کسی کے ذہن چاہ سکتا ہے جی لبیک لبیک کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا تو تسبیحاں ہلا کے کفر نہیں ہلا سکتا. یہ لبیک کا نعرہ ہے جنہیں پورا عالم کفر ہلا چھڑیا ہے. اور یہ آخری اچکول ہے ان سب کے، ان سب نے دفاع ہو جانا ہے. اور اللہ کے فضل سے حضور کا نظام، 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 حضور کا نظام تخت پر آنا ہے. آیا 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 ہی آیا. بس دیکھیں نے پورے ملک کے اندر کیویں ہو رہا کم جی عدم اعتماد تحریک اجی تک تے اتنی تحریکاں چل پئی ہیں جناب. کسی دی تحریک نو انہوں نے کل عدم نہیں قرار دیتا، کسی دے اوتے انہوں نے شل نہیں مارے، کسی دے بندے نو انہوں نے گرفتار نہیں کیتا. کیوں؟ وہ بھی کہندے نے ہجڑیاں نو نہیں گرفتار کیتا جاندا، جڑیاں نو گرفتار لاؤ نا پابندی. راتوں رات کے اندر سو جی کل عدم ہو گئی ہے، لاؤ نا کہو کہ پیپلز پارٹی بھی کل عدم ہو گئی ہے. سارے کٹھے نے اور انہوں نے حال ہے کہ انہوں نے بسم اللہ شریف ہی نہیں پڑھنی ہے. انہوں نے نظام نہیں بدلنا، نظام بدلنا ہے کہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی دی فکر میں بدلنا ہے، علامہ نیازی دی فکر میں بدلنا ہے. لبیک کہنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی بیاہ نہیں کیتا. آپ نے فرمایا ادھر تک بیاہ نہیں کرنا جدن تک حضور دا نظام نہ آئے. تو پھر محنت بڑی کی تھی لیکن امید کوئی اگے نظر نہ آئی کہ آپ نے حضور نو خط لکھیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدینہ شریف دے بزرگ ہیں جی، انہوں دا وصال ہے پچھلے دنوں چ جتھے وہ بیٹھتے ہوندے سن اتھے میں حاضری پیش کر کے آیا. سید مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں علامہ نیازی کا خط حضور کو جا کر دیتے تھے، پھر جڑا جواب آندا سی وہ علامہ نیازی نو دیندے سی. ہاں ساڈے وڈے ہیں دے سن، لیا ہو کوئی وڈا، باقی ساری گلاں چھڈو، تصویراں میں کھا چھڈو. ساڈے وڈیاں دیاں تصویراں ویکھو جناب، تہاڈا من راضی ہو جائے گا. علامہ نیازی تھوڑی دیر واسطے مایوس ہو گئے کہ اتنے کوئی خیر دی امید نہیں. حضور نو خط لکھ چھڈیا جی، حضور بس جی انہیں تھے. پھر سرکار نے جواب دیتا، فرمایا نیازی تیرا کام میں نہیں کہ تو مایوس ہو، تیرا کام میں تو محنت کر. تو محنت کرتا رہے گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ساڈا دین تخت آنا ہی آنا ہے. سبحان اللہ. اللہ کسی دی محنت ضائع نہیں کرتا، کسی دی بھی محنت ضائع نہیں کرتا. اور تسی تے محنت بھی دلوں کی ہے. لو جناب ڈاڈی گل آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، حیران نہیں ہونا. انہیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ میں حضور دے نال اللہ دے نال میری ملاقات ہو گئی ہے. فرمایا پریشان نہیں ہونا. لیکن ٹائم کافی گزر گیا. آپ نے فرمایا جنازہ چکو جلدی کرو. وہ دی وجہ کی ہے سنو جی. ایک دا حضور یہ بھی کوئی فکر ہے. تسی اندازہ لاؤ ایک بندہ مثلا مرزا جیلمی نو سندا ہے اور سنن تو بعد حضور تو دور ہو جاتا ہے. آپ غور کریں اس بات پہ. ایک بندہ کسی بد مذہب نو بد عقیدہ نو سندا ہے، حضور تو دور ہو رہا ہے. اور ایک بندہ کسی فقیر کو جا کے بہندا ہے، حضور دے نیڑے ہو جاتا ہے. تے آپ فیصلہ کر لو صحیح کیڑا ہے غلط کیڑا ہے. ہاں آپ نے فرمایا جلدی کرو، میرا جنازہ لے کے چکو ہے تو مینو اور مینو قبرستان دے باہر جڑی جنازگاہ ہے اتنے پہنچاؤ. انہوں نے کہا جی اتنی جلدی کیوں ہے، دنیا نو آن دے انتظار، دنیا تہاڈا انتظار کر رہی، دیدار کر رہی ہے. آپ نے فرمایا نہیں جلدی کرو. وَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ. فرمایا جلدی لے جاؤ، رسول اللہ خود میرے جنازے جا رہے ہیں. سبحان اللہ.
میرے جنازے تشریف لے کے آ نہیں سمجھ آندی تو میں کیوں دے پیرنٹس بیٹھ کے کہوں گا گل سمجھ فرمایا حضور میرے جنازے تے تشریف لے کے آ رہے ہیں آخر پھر انہوں نے اپنے مالکہ نو راضی کیتا ہے علم الدین دے جنازے تے حضور آ گئے جناب اور سید دیدار علی شاہ صاحب بے ہوش ہو گئے انہوں نے کہا حضور بے ہوش کیوں ہوئے ہو فرمایا جدوں میں کہنا اوے جنازے دی نیت کرو تو پہلی صف وچ میں دیکھتا رسول اللہ خود کھڑے نے بلکہ ساڈے میرے دادا استاد ایک گزرے وہ شاگرد سے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی میرے دادا استاد ہیں انہوں کا نام ہے مولانا محب النبی رحمۃ اللہ تعالی ساڈے وڈیاں دے نام بھی ویکھ لو کنے سے مولانا محب النبی رحمۃ اللہ تعالی تے آپ شاگرد سے پیر سید مہر علی شاہ صاحب دے میرے دادا استاد ہیں استاداں دے استاداں چن تے او نا سبحان اللہ جی بس اللہ کرے سانو سمجھ آ جائے بخاری مسلم ترمذی نو سمجھنا اوکھا جا کام ہے پہلے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں سمجھ لئیے تے تیاری کر کے آنا جس دن تسی کہو گے تانوں بخاری شریف دی حدیث تسی من دسنا کہ اے نمبر اس نمبر علی حدیث سمجھنی ہے تے حضور دے صدقے نال تانوں سمجھا چھڈاں گے تے اسی اے بخاری اسی انج نہیں پڑھی جے میں بیٹھا انج بخاری شریف پڑھن دا ادب ہی نہیں بخاری شریف پڑھن دا ادب ہے جے تسی بیٹھے اسی بھی بخاری شریف ہیں جی بیٹھ کے پڑھی جی میں تحیات بندہ بیٹھتا ہے تے مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھ رہے سن امام صاحب دے پیچھے تے امام صاحب نے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ نماز مسجد ساری خالی ہو گئی امام صاحب بھی اپنے اجرے ٹر گئے تے مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سلام ہی کوئی نہ پھیرے ہیں جی وقت لنگ گیا کافی زیادہ وقت گزر گیا سلام آپ نے کوئی نہ پھیرے ساڈے وڈے انج دے سن جی حضور دی محبت منگو بس حضور نو خدا نہیں کہنا خدا دا بیٹا نہیں کہنا اس تو علاوہ جو کچھ کہو گے شرک بھی نہیں ہوگا بدعت بھی نہیں ہوئے گی جو کی کہو گے یار تسی ہیں جی بندہ تو کھڑا ہوئے جی جنہیں درس نظامی نہیں کی کوئی ایک بندہ کھڑا ہو جائے آج سب تسی کھڑے ہو جائے حضور دی شان وچ کوئی گل کہو جی اپنے حضور دی شان وچ کوئی جملہ کہو جی کوئی جملہ کہو اپنے حضور نال کتنی محبت کرتے سبحان اللہ لو جی یہ کوئی شرک ہویا جی اے تو ایک بندہ کھڑا ہوئے جی اپنے حضور دی شان وچ کوئی گل کرے جی جی سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ توجہ ہے لو جی شرک ہویا جی بیٹھ جاؤ اسال بھائی آپ بولیں جی سبحان اللہ کیا پیش ہے تم کو کیا چیز ہماری ہے مولا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہارا ہے سبحان اللہ لبیک سبحان اللہ اے دیکھ لو اور کوئی سنگی کھڑا ہوئے جی اپنے حضور دی شانی جملہ کرو غلام ہے رسول کے غلام ہے سبحان رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی مسئول سبحان اللہ جی آئی صاحب حضور دی شان بیان کرو کوئی جملہ خدا تو بعد اگر کوئی ہستی ہے خدا تو بعد اگر کوئی ہستی ہے کل مختار قاسم اللہ پاک نے بنا کے دیا آئی صاحب نے کہا کہ خدا کے بعد جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ ہے لکھن سلام جی جی سبحان اللہ اے میں سمجھ گیا سبحان اللہ بلے بلے جی سبحان اللہ حضرت رب مالک الناس دیان العرب سلیل الفضل جلیل الافضال صلی اللہ اے اعلیٰ حضرت دی تقریر ساڑھے بچے نے کی تھی سبحان اللہ جی تسی بیٹھو تسی بیٹھو ہاں جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل سبحان اللہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر اسی میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ لو جناب جی سبحان اللہ وہ کہتے ہیں قصہ مختصر ہے کہ بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر گل مکدی مکا چھڑیے جی سبحان اللہ سرور کہوں کہ مالک
نہیں مالک و مولا نہیں گل مکائیے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ لو جی کوئی شرک ہو ہے بس خدا نہیں کہنا تو خدا دا بیٹا، اس تو علاوہ جو کہہ لو، نہ تسی مشرک ہو گئے، نہ کافر ہو گئے، نہ بدعتی ہو گئے، اللہ دے فضل نال پکے بریلوی پڑھو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب بدلے گا زمانہ لاکھوں مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ذکر مدینے والے دا اندے وچ بلائی تیری ہے، ایک وار تو ہو جا سونا ساری خدائی ہے۔ جناب دکھتا مبرم من کل عیب کاننا کا قد خلقت کما تشاء۔ سبحان اللہ، کمال ہو گیا نا جی۔ جانے کا ارادہ ہو تو امامی گلے میں پہن اور کرتا محمد کی غلامی کر۔ سبحان اللہ۔ لگا بستر گناہوں کا بڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یار۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی مولانا۔ جانا کھا جانا کہ جانے جہانا کھا سجا رب دی میں میرا اپنا جی دل کہندا ہے جی، یعنی اے دیکھو نا جی مثلا سوا دو ہو گئے، میرا دل کہندا ہے اگر یہ محفل جمی رہے تے کم از کم فجر دی نماز تو پہلے تو کوئی نہیں اٹھے جی، یعنی میں نہیں بولاں گا، تسی بولو گے، کمال ہو۔ بھلے کے ختم کرو، بس اپنے آقا و مولا دے نال رج کے پیار کرنا اور انے واہ پیار کرنا ہے، پھر دیکھو حیات طیبہ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ پاک زندگی اللہ فرماندا ہے جڑا اس دردا ہو جائے گا اس کو پاک تے صاف تے ستھری زندگی عطا فرما چھڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صدقے دے نال ساڈی حاضری قبول فرمائے۔ وما توفیقی